وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه انه حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينية وأذربيجان. ارمینیا سے جائے اذربیجان، وہاں کے لوگ آذربائیجان کہتے ہیں. چلیے اہل عراق کا تعلق ہے اہل شام سے، یعنی اہل شام کو اہل عراق کے ساتھ غزوے میں بھیجا فتح ارمینیا و آذربائیجان میں جنگ کرنے کے لیے. تو جنگ چل رہی تھی آرمینیا اور آذربائیجان میں، اور جنگ کرنے والے تھے اہل شام و اہل عراق. چلیے فأخذ حذيفة اختلاف في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يفترقوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن يرسل إلينا بزهد ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال حضرت عثمان نے ان 4 آدمیوں کو نقل قرآن کے لیے منتخب کیا تھا. زید بن ثابت انصاری اور باقی 3 عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام قریشی تھے. زید بن ثابت کی شمولیت اس لیے ضروری تھی کہ وہ کاتب الوحی. چلیے وقال عثمان للرات القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. زید اگر تمہارے ساتھ کسی لفظ میں اختلاف کریں تو قریش کی زبان کو اختیار کرو، وہی قرآن کی زبان. چلیے ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل کتنے إلى مصاحف لکھے گئے، بعد 4 کہتے ہیں، بعد 5، بعد 7 کہتے ہیں. چلیے وأرسل إلى كل أمة بمصحف مما نسخوا وأمر بما سمعه من کہتے القرآن. ہیں ایک بصرہ بھیجا، دوسرا کوفہ، تیسرا شام اور چوتھا اپنے پاس رکھ لیا. چلیے وأمر بما سمعه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن ان شهاب یحرق، باقی کو جلوا دیا. اس سے معلوم ہوا قرآن و کتب علمیہ کو جلانا جائز. قرآن کے جلانے کے مسئلے میں اختلاف ہو چکا ہے. ابو عبداللہ الحلیمی ابو الحسن بن بطال جائز کہتے ہیں، اور قاضی حسین خلاف ادب کہتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں بس ان کو ایسے دفن کر دیا جائے جیسے مسلمان کو کیا جاتا. اس سلسلے میں احناف نے ایک روایت بھی نقل کی ہے ابراہیم نخعی سے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ جس ابراہیم سے وہ اثر نقل کیا جاتا وہ ابراہیم نخعی نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے ابراہیم ہیں جو ابراہیم عطیہ کہلاتے ہیں. چلیے وقال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسونا المصحف فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. احزاب کی آیت حضرت خزیمہ ابن ثابت کے پاس ملی، اور وہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ. چلیے فألحقناها في سورتها في المصحف. وبه قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بخاری شریف کے تمام نسخوں میں کاتب بصیغہ مفرد آیا ہے. حافظ ابن کثیر نے کتاب بصیغہ جمع نقل کیا اور پھر اعتراض کیا کہ ترجمہ جمع کا لائے، روایت میں صرف ایک کاتب کا ذکر کیا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں، بخاری شریف میں کسی نسخے میں بھی کتاب بصیغہ جمع نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ جمع قرآن کے بعد لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کو جمع قرآن کے لیے جو منتخب کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حضور کے زمانے میں کاتب کتابت الوحی کے فن سے واقف تھے. اور حضرت ابن مسعود کو جو اشکال ہوا اور ان کا انتظار نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو وہ کوفہ میں تھے، اور دوسرے جو بات کتابت قرآن کے باب میں زید بن ثابت میں تھی
اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یعنی فن کتابت قرآن سے واقفیت نہیں تھی. ویسے کتابت قرآن کا کام اور کتابت وحی کا کام بہت سے صحابہ نے انجام دیا ہے جن کی تعداد 40 تک پہنچ جاتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب ان ابن السباق قال ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر فقال انك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران فتتبعت حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لزيد وليجيك باللوح والدوات والقذف او القذف والدوات. ثم قال عبد الله يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم الاعمى قال يا رسول الله فما تامرني فاني رجل ضرير البصر فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وبه قال باب انزل القران على 7 احرف. یہ ایک حدیث کا لفظ ہے جس کو اختصار کی وجہ سے امام بخاری نے ترجمہ بنا دیا. 1 درجن صحابہ سے منقول ہے بلکہ دوسرے اکابر نے بہت زیادہ صحابہ کے اسماء ذکر کیے ہیں اور کہتے ہیں 21 صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں. امام ابو عبید القاسم سلام کہتے ہیں یہ حدیث درجے تواتر کو پہنچ چکی ہے. اس کے بعد پھر آگے اختلاف. ابو جعفر محمد ابن سعدان نحوی تو اس کو متشابہات میں مانتے ہیں لیکن باقی تمام علماء معلوم المراد کہتے ہیں. امام ابو حاتم حبان بستی نے اس کے 35 معنی بیان کیے ہیں لیکن اکثر غیر مختار ہیں اور اس میں تداخل کی ہے. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ جو 7 کا عدد ہے اس سے تفسیر مقصود ہے یا تحقیق. بعض تفسیر کے قائل جیسے قاضی اعیاض اور اکثر حضرات تحدید کے قائل. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے. امام زہری ابو عبید القاسم سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے 7 لغات مراد ہیں. پر اشکال یہ ہے کہ عرب کے لغات 7 سے کہیں زیادہ. اس کا جواب یہ دیا گیا اس سے علیاء حوازن کے 7 لغات مراد ہیں. لیکن حافظ ابن عبد البر نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم ایک ہی قبیلے یعنی قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کا سورہ فرقان کی ایک آیت میں اختلاف ہو گیا. عمر کسی اور طرح پڑھتے تھے اور ہشام بن حکیم کسی اور طرح پڑھتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے 7 لغات مراد نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے ممکن ہے ہشام کو ایک لغت پر پڑھایا اور عمر کو دوسرے لغت پر، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لکھنؤ کی اردو زبان اور دہلی کا لہجہ اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک لکھنوی انسان دہلی کی زبان کسی جگہ استعمال کر لے یا کوئی دہلوی لکھنوی زبان کو استعمال کر لے. نمبر 2 بعض علماء کہتے ہیں یہاں 7 احرف سے 7 مضامین حلال حرام متشابہ قصص وغیرہ مراد. لیکن ابو عبید طبری وغیرہ اس کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ 7 احرف کی اجازت ہے جس تک کہ حلال حرام سے بدلا جائے. نمبر 3
ابن عرفہ کہتے ہیں اس سے ساتوں قراءت مراد مکی ابن ابی طالب اور ابن تیمیہ نے اس کی تردید کی اس کی کہ قرآن کی قراءت 7 میں سے نہیں علامہ نظری نے طیبۃ النشر میں 10 قراءات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 4 بعض علماء امام بغوی وغیرہ فرماتے ہیں اس سے انداز قراءت مراد ہے، کوئی ترقیق کرتا ہے، کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی ادغام کرتا ہے، کوئی پک ادغام کرتا ہے، کوئی امالہ کرتا ہے، کوئی امالہ ترک کرتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 4 دونوں جمع کر دیے جائیں، یعنی 7 لغات بھی مراد ہیں اور 7 انداز قراءت بھی مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو 7 طرح پڑھنا مراد ہے، جیسے اف کہ اس کے پا پر 3 حرکات 5 تنوین بلا تنوین اور سکون 7 میں جائے ہیں، لیکن یہ بالکل بعید ہے، اس کی تو چند ہی مثالیں ملیں گی۔ بعض کہتے ہیں ایک ہی حقیقت کو 7 طرح ادا کرنا مراد ہے، جیسے اقبل تعال عجل اسرع وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ ایک آدمی کو پڑھا رہے تھے طعام الیتیم بالتاء المثلثہ، لیکن اس کے منہ سے نکلتا تھا طعام الیتیم بالیاء والتاء۔ فرمایا تو فاجر کہہ سکتا ہے، کہا ہاں، تو فرمایا تو یہی پڑھ لے، لیکن یہ ابن مسعود کا ایک اجتہاد ہے، جیسا کہ ہم آئندہ اشارہ کریں گے۔ بعضوں نے کہا ہے 7 احرف سے 7 اقالیم مراد، یہ غلط ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله اس کے بعد یہ ایک بات ہے کہ آیا یہ 7 احرف باقی ہیں یا ایک ہی حرف باقی ہے؟ بعض حضرات ابو الحسن اشعری وغیرہ کی رائے ہے کہ 7 احرف باقی ہیں۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں یہ اجازت تصویر کی غرض سے ملی تھی، اس لیے کہ سارا عرب ایک ہی لہجے پر کلام نہیں کرتا، جب ان کی عادت پڑ گئی تو اس کے بعد قرآن کو اس کے اصلی لغت یعنی لغت قریش پر پڑھنے کا لوگوں کو مکلف قرار دیا گیا۔ چلیے قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل على حرف ثم فراجعت فلما دلت تزيده ويزيدني حتى انتهى الى 7 احرف وبه قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثه انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسابره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبقته بالله قریب تھا کہ میں اس کے اوپر کود پڑوں۔ چلیے حتى سلم فلبقته بالله فقلت من أقرأ هذه السورة التي سمعتك لبقته بالله چادر میں نے لبا کے پاس سے پکڑی۔ چلیے قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ تکذیب والا حسب الظن ہے، اس کلام کی تکذیب نہیں ہے۔ چلیے فانطلقت به يقود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله يقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرأوا ما تيسر منه وبه قال باب تعليم القرآن باب تعلیم۔ تعلیم کے معنی ہے جمع کرنا۔ یہاں تعلیف قرآن سے مراد تعلیف سور قرآن بھی ہو سکتا، تعلیف حیات قرآن بھی ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے دونوں احتمالات ذکر کیے ہیں۔ ہماری اور ہمارے شیخ کی رائے یہ ہے کہ یہاں مقصود قرآن کی صورتوں کی تعلیف ہے۔ آیات قرآن کی تعلیف تو باب جمع قرآن سے معلوم ہو چکی، اس لیے کہ قرآن کریم کی صورتوں کو جو جمع کیا گیا تھا یقیناً وہ صورتیں اپنی آیات پر مرتب طور پر مشتمل تھیں۔
اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آیات قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سورتوں کی ترتیب صحابہ کے اجتہاد سے روپذیر ہوئی یا اللہ کے رسول کی طرف سے اس میں رہنمائی بھی شامل ہے۔ تو امام مالک ابو الحسین ابن فارس ابو بکر ابن الباقلانی کی روایت فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب صحابہ کے اجتہاد سے ظاہر ہوئی ہے، اور اس کی دلیل میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ مصاحف سلف سورتوں کی ترتیب میں اختلاف تھا۔ حضرت علی کی مصحف کی ترتیب نزول کے مطابق تھی، ابن مسعود کی ترتیب اور تھی، ابی ابن کعب کے مصحف کی ترتیب اور تھی، اور مصحف امام کی ترتیب اور تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی جماعت ابن انباری بغوی تیری وغیرہ کہتے ہیں جیسے آیات قرآنی کی ترتیب اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، اسے سورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ امام ابو عبید القاسم سلام کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا، اور انہوں نے ابن سیرین سے نقل کیا انہ تعلیف اللہ۔ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے، جس نے یہ کہا کہ یہ تعلیف اجتہادی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی قولی تصریح منقول نہیں، اور جس نے یہ کہا کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل سے بڑھ کر اس کی ترتیب کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اور ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا بہت سا حصہ جیسے سب طوال حوامیم مفصل اللہ کے رسول سے ان کی ترتیب معلوم۔ ابو جعفر ابن زبیر غرناطی کہتے ہیں آثار سے اس سے مزید کے متعلق یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ان کی ترتیب توقیفی ہے۔ اور امام خطابی امام بیہقی فرماتے ہیں سورہ انفال التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ حضرت عثمان کی وہ حدیث جو سنن میں وارد ہوئی ہے، اس کی دلیل ہے ابن زبیر نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا کہ آخر آپ لوگوں نے انفال التوبہ میں بسملہ کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دیتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو اور اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو، لیکن انفال التوبہ کے بارے میں آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ دونوں کے مضامین میں تشابہ ہے، اس لیے ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لکھ دیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن انباری وغیرہ کے ہمراہ ہیں، اور وہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب کو توقیفی تصور کرتے ہیں۔ البتہ ترتیب قرآن کو واجب نہیں مانتے، اس کے خلاف پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ کتاب الصلاۃ آ چکا ہے۔ چلیے
وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان مجرد اخبرهم قال واخبرني يوسف بن معاذ فقال اني عند عائشه ام المؤمنين اذ جاءها الى ابي فقال ايك بني خير قال ضحك وما يزورك قال يا ام المؤمنين اريني مصحفك قالت لما قال لعلي اؤلف القران عليه فانه يقرا غير مؤلف میں اس کے مطابق اپنا قرآن مرتب کروں. چلیے قالت وما يزورك ايها قرات قبل انما نزل اول ما نزل قرات قبل. تمہیں کوئی ضرر نہیں اس بات میں، جو چاہے پہلے پڑھ لو، جو چاہے بعد میں. چلیے انما نزل اول ما نزل من سوره من المنفصل فيها ذكر الجنه والنار حتى اذا صاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعو الخمر ابدا. ولو قرآن نے حکمت کے ساتھ دعوت دی ہے، ایک دم سے پابندی نہیں عائد کرائی، بلکہ جب سب لوگ مانوس ہو گئے تو اس کے بعد جو ان کو پابندی کرائی ہے. اور یہی حکمت اہل تبلیغ نے اپنائی، جو پہلے فضائل سے لوگوں کے قلوب کو نرم کرتے اور مائل کرتے ہیں، پھر مسائل اور احکام کو پیش کرتے ہیں. چلیے ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم اني لجارية العب وللساعة موعدهم الساعة ودها وامر. وما نزل سورة البقرة والنساء الا وانا عنده قال فاخرج له المصحف فاملت عليه آية السور. حضرت عائشہ کی اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی جو سور و آیات ہیں وہ نزول کے اعتبار سے جمع نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کی خاص ترتیب. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ترتیب اللہ کے رسول کے علاوہ اور کون بیان کر سکتا. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء انهن من العتاق الاول وهن من بلادي. یہ صورتیں ترتیب وار وارد ہوئی ہیں اور ان کی آیات ترتیب وار سے صاف معلوم ہوتا کہ قرآن کریم کی آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور صورتوں کی ترتیب بھی. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت البراء قال انه سمع البراء قال تعلمت سبح اسم ربي قبل ان يختم النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم ہوا سبح مکیۃ النزول ہے لیکن ترتیب میں اختیار میں. چلیے وبه قال حدثنا عبدان ونبي حمزة بن الأعمش عن شقيق قال عبد الله قال قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سنين في ركعات فقام عبد الله ودخل. معلوم ہوا کہ یہ نظائر صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے. صورتوں کا پڑھنا ان کی آیتوں کی ترتیب کے بعد ہی ہو سکتا ہے. چلیے فقام عبد الله ودخل معه القامة وخرج القامة فسألناه فقال يذكرون سورة من أول المفصل على تعليم ابن مسعود آخرون من ذي الحوام من حامل الدخان عما يتساءلون. وبه قال باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ قرآن کا دور ہوتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے سامنے پڑھتے تھے. مضمون مجموعہ ما فی الباب سے ثابت. جبریل کے پہلے پڑھ لینے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کیا منسوخ ہوا کیا باقی رہا اور ترتیب معلوم ہو جاتی تھی. اور حضور کا دوبارہ سامنے پڑھنا اس لیے ہوتا تاکہ جو ترتیب جبریل نے پڑھ کر ظاہر کی ہے وہ آپ کے ذہن میں مستقر و مستمر ہو جائے. چلیے اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ بخاری تالیف قرآن کو توقیفی سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر جبریل کا پڑھنا تو اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کے رسول کا جبریل صرف کے سامنے پڑھنا الجبریل سے لے کر پڑھنا تھا. اب جبریل نے حضور نے جو پڑھا وہ مرتب پڑھا اور اسی طرح مرتب امت کو پہنچا. چلیے وبه قال وقال مسروق عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وبه قال حدثنا علماء نے لکھا ہے امام بیہقی بغوی وغیرہ نے اس وقت جو موجودہ قرآن ہے یہ عرض اخیرہ ہے جو جبریل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا.
اور باقی جتنی ترتیبات میں سب چھوٹ گئی منسوخ ہو گئی. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير واجود ما يكون في شهر رمضان لان جبريل كان يلقاه في كل ليله في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فاذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسله. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام شهرا فعتق 10 فعتق ف20 في العام الذي قبض. وبه قال باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب القراء من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بخاری بتاتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں بہت سے لوگ قراء تھے. ظاہر ہے کہ وہ قرآن ترتیب سے پڑھتے تھے. اس سے بھی بخاری نے جہاں یہ بتایا ہے کہ صحابہ میں قراء موجود تھے وہیں یہ بھی اشارہ کیا کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابراهيم عن مسروق بن زهير عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود فقال لا ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم بن معاذ وابي بن كعب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا شقيق بن سلمة قال كتبنا عبد الله فقال والله لقد اخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلم بكتاب الله وانا من غيره. قال شقيق فجلست. معلوم ہو گیا عالم ہونا اور خیر و افضل ہونا اور سمجھے عالم علم کا زیادہ ہونا تو ایک خاص صفت ہے اور افضلیت عمل کی مقبولیت اور اللہ کی خاص عنایت پر موقع. چلیے. قال شقيق فجلست في الحلق اسمع ما يقولون فما سمعت ردا يقول غير ذلك. یعنی ابن مسعود کی کسی بات کو حلقات علم میں رد نہیں کیا گیا. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش بن ابراهيم عن علقمة قال كنا في حمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت قال قرأت على رسول الله. ما هكذا انزلت یہ انکار اس کا اپنی اجتہاد پر تھا اسی لیے کسی نے اس کی تکفیر نہیں کی. چلیے. قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت ووجد من ريح الخمر فقال اتجمع ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. کتاب اللہ تکفیر کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے لیکن میں بتا چکا کہ یہ تکلیف اس نے اپنے اتحاد کے اعتبار سے کی. اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ سمجھ کے تکلیف نہیں کی تھی. کوئی مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا. ریح خمر پر حد جاری کرنا ابن مسعود کا مذہب ہے. یہی امام مالک کی رائے امام احمد کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں محض کے منہ سے محض شراب کی بو منہ سے محسوس ہو جانے پر حد جاری نہیں کی جائے گی. یہی احمد کی دوسری روایت ہے. اور جو کچھ یہاں پیش آیا اس کا جمہور کی طرف سے جواب ممکن ہے کہ یہ اس نے اقرار کر لیا یا بینہ قائم ہو گیا. بعض علماء فرماتے ہیں محض ریح پر اس شخص کو حد جاری کی جائے گی. اس شخص پر حد جاری کی جائے گی جو شراب نوشی میں معروف ہو. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت ولو اعلم احدا اعلم من كتاب الله تبلغ الابل لا رقبت اليه. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه كلهم من الانصار ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن سمامة عن انس رضي الله تعالى عنه قال اربعه كلهم من الانصار. قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا کہ عہد نبوی میں کن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا تھا. فرمایا 4 سب انصار میں. اس پر یہ اشکال کہ ان کے علاوہ اور بہت سے حفاظ تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی بھی ہیں. حضرت علی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں ہو گئے تھے. عامر شاہ بھی کہتے ہیں حافظ نہیں ہوئے تھے. علماء نے اس اشکال کے کئی جوابات دیے. امام ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جمع قرآن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ تلقی کرنا
یعنی ان چاروں حضرات نے پورا قرآن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیا. نمبر 2، بعض کہتے ہیں قرآن کو ساری وجوہ کے ساتھ یاد کرنا مراد. بعض کہتے ہیں ان چاروں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ انہوں نے القائے قرآن کا اہتمام کر لیا تھا اور یہ اس کے ساتھ مشہور و معروف ہو گئے تھے. اور سب سے اچھی توجیہ وہ ہے جو حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہے کہ اصل میں یہاں مخصوص حصر مراد ہے. امام ابن جریر طبری، ابو یعلا بزار، طبرانی، حکیم ترمذی، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے روایت نقل کی ہے بطریق سعید بن ابی عروبہ قتادہ انس کہ ایک مرتبہ اوس خزرج میں تفاخر ہوا. خزرج اوس کرنے لگے منا اربعۃ من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومن عدت شهادته شهادة رجلين خزیمة بن ثابت ومن غسلته الملائکہ حنظلة بن ابی عامر ومن حمته الدبر عاصم ثابت. اس پر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا منا اربعۃ جمعوا القرآن ولم يجمعه غيرهم، اور پھر ان چاروں کا تذکرہ. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ انصار میں سے حضرت کے 4 آدمی حافظ قرآن تھے، باقی اور کوئی حافظ قرآن نہیں. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر یہ 4 حافظ قرآن تھے تو پھر صدیق کے عہد میں قرآن کی جمع کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عہد میں اس لیے جمع کیا گیا کہ اپنے قرہ جہاد میں شہید ہو جائیں، قصہ تمام ہو جائے. پھر آگے سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے حافظے سے کیوں نہیں املا کرا دیا؟ زید بن ثابت کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ 2 آیتیں بہت بعد میں ملی. سورہ توبہ کی آیت ابو خزیمہ کے پاس اور سورہ احزاب کی خزیمہ کے پاس ملی. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو چیز حافظے میں محفوظ ہے اور حفاظ کے ہاں اس پر مطابقت ہے، اس محفوظ کی مطابقت مکتوب سے ہو جائے اور وہ اسی طرح لکھی ہوئی مل جائے، تب اس کو قرآن میں درج کیا جائے گا. وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثني ثابت بن البناني وسمامة عن انس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. ابو الدرداء، اس روایت میں ابو الدرداء کا ذکر ہے اور امام بیہقی کہتے ہیں ابو الدرداء کا ذکر وہم ہے، ثواب ابی بن کعب. داؤدی کہتے ہیں ابو الدرداء کا ذکر میرے نزدیک محفوظ نہیں ہے. ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال ونحن ورثناه. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله تعالى عنه علي اخبرنا وابي اخبرنا وانا لنباع من لحم ابي وابي يقول اخذه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اتركه لشيء. قال الله تعالى جملے کی وجہ سے مصنف نے کیا دبئی کفار صحابہ میں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قرآن براہ راست حاصل کیا. چلیے. قال الله تعالى ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وبه قال باب فضل فاتحة الكتاب. فاتحة الکتاب کی فضیلت کا بیان، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ انه اعظم السور من القرآن سورة من القرآن. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه قلت يا رسول الله اني كنت اصلي فلم اجبه. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو پکاریں اور وہ نماز پڑھ رہا تو جواب دینے کے مسئلے میں اختلاف ہے. بعض شافعیہ کہتے ہیں جواب واجب نہیں، لیکن جمہور شافعیہ اور عام علماء فرماتے ہیں جواب واجب ہے.
پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ نماز فاسد ہوگی یا نہیں۔ مالکیہ شافعیہ کا راجح قول یہ کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، یہی بعض احناف کی رائے ہے، لیکن امام طحاوی کہتے ہیں وجوب الجواب مستقل چیز ہے اور فساد الصلاۃ مستقل چیز ہے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے اگر نماز فاسد ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے اور یہ کہتے کہ نماز کی حالت میں میری پکار پر لبیک کہو اور بعد میں اپنی نماز پھر پوری کرو۔ آپ نے یہ تو کہا کہ تم نے میری بات پر لبیک کیوں نہیں کہا، اور یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں نماز پوری کرنی ہوگی۔ اس بات کی بالکل دلیل واضح ہے کہ نماز کے عالم میں اگر آپ کی بات پر جواب دیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہے۔ چلیے قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال لم يقل الله استجيب لله ولرسوله إذا دعاكم ثم قال له أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت له أعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين يسبح المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وفيه قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا أبو قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسجد لنا فنزلنا فجاءت جارية فقال إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب سلیم سانپ نے کاٹ لیا، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ اور ہمارے مرد غائب۔ چلیے فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأكل رجل کا مصداق ابو سعید خدری۔ چلیے ما كنا نأكل برقية ما کنہ نابنہ برقیۃ، کسی ہم اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ وہ رقیہ جانتا۔ چلیے فأمر له ب30 شاة وسقى رقا مسند احمد وغیرہ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ چلیے وسقانا لبنا فلما رجع فأمر له ب30 شاة، یہ لوگ 30 افراد تھے، اس لیے اس شخص نے یہ کہہ دیا ان کو 30 بکریاں دے دی جائیں۔ چلیے وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له كنت تحسن رقية وكنت ترقي قال لا ما رقيت الا بأم الكتاب وقلنا لا تحدث شيئا حتى ناتي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان ينزلني انها رقية يقسم واضربوا لي بسهم واضربوا لي بسهم، اس سے اس بات پر استدلال کیا گیا کہ کتابت قرآن پر کسی کو عزیز رکھنا جائز ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ شافعی احمد اور اکثر علماء کہتے ہیں، علقمہ سے قرأت منقول ہے۔ چلو وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه معبد ابن سیرین محمد ابن سیرین کے بھائی ہیں، یہ کئی بھائی تھے، معبد، محمد، انس، ماشاء اللہ سب کے سب حدیث سے واقف تھے۔ اسی طرح ان کی بہن حفصہ بنت سیرین، کریمہ بنت سیرین بھی ایسی ہیں۔ چلیے وبه قال باب فضل البقرة، سورہ بقرہ کی فضیلت کا بیان امام بخاری نے ترجمہ تو منعقد کیا فضل البقرہ، اور حدیثیں، اور اس باب میں 2 حدیثیں پیش کی، ایک میں آیت الکرسی کی فضیلت ہے، دوسرے میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کی فضیلت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسی سے بقرہ کی فضیلت ثابت کی، اس لیے کہ بقرہ کی آیتوں کا افضل ہونا خود بقرہ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن القراءة اور قيام الليل اور البلايات والمحن۔ چلیے وقال عثمان بن الحسن حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاه رمضان فاتاني آتف فلم فجعل يحسب من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي لن يزال من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ذاك شيطان. إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة المحمد قال باب فضل سورة الكهف۔ المصنف نے حدیث ذکر کی، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف کے پڑھنے سے سکینہ کا نزول ہوتا
اسی لیے کہتے ہیں کہ پریشانی وغیرہ کا زمانہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت میں آخری 10 آیات پڑھتا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا. جب فتنہ دجال تو سب سے بڑا فتنہ ہے، جب اس سے حفاظت ہوگی تو دیگر فتنوں سے بھی حفاظت ہوگی. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عمرو بن پڑھی تھی فضل بقرہ کی دونوں روایت ہیں. چلیے. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف والى جنبه حصان مربوط بشطرين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم. حصان کہتے ہیں بکسر الحاء نفیس گھوڑے کو، شقنے 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا. چلیے. فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينة تنزلت بالقرآن. وبه قال باب فضل سورة الفتح. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه فقال عمر ثقلتك امك نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. وقال عمر تعرفت بعيري نزلت الحق. یہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد کا قصہ. چلیے. قال عمر فحرقت بعيري حتى كنت امام الناس وخشيت ان ينزل في قرآن فما نشدت عن سمعت صارخا ما نشدت تو کچھ دیر بھی نہیں گزری تھی. چلیے. عن سمعت صارخا يصرخ قال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي ليلة سورة لي احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا. وبه قال باب فضل قل هو الله احد. وبه قال حدثنا اللہ احد کی خاص فضیلت جو حدیث میں آ رہی ہے رسول سے قرآن کے برابر. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجلا سمع رجلا يقرأ. سامع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور جو پڑھ رہے تھے وہ قتادہ ابن نعمان ابو سعید کے ماں شریف بھائی. چلیے. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها يعدها قليلا. تھوڑا سمجھ رہے تھے کہ بس قل واللہ پڑھے جا رہے ہیں. چلیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. انها لتعدل ثلث القرآن. یہ ثلث قرآن کے برابر. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابو عمر بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں سکوت کو پسند کیا، لیکن دوسرے حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا. بعض مشہور یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ثواب ثلث قرآن کے ثواب کے برابر ہے. یہی معنی شمس العلم سرخسی نے اختیار کی. اس سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. لیکن ابن مفلح وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا اور وہ فرماتے ہیں قرآن بہت سے معانی و مضامین پر مشتمل ہے. قل هو اللہ احد میں ایک مضمون وارد ہوا، اگر کوئی تکرار کر لے گا تو ایک مضمون کا ثواب اس کو ملے گا، باقی مضامین جو احکام و اخبار ان کا ثواب کیسے ملے گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ اشکال بہت زبردست ہے، لیکن امام طبرانی نے معجم صغیر میں ایک روایت نقل کی ہے اگر کوئی شخص 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اس کو 3 قرآن کا ثواب ملے. اگر یہ روایت ثابت ہو تو پھر جو لوگ استنباط کرتے ہیں ان کا استنباط صحیح ہوگا. نمبر 2، بعض علماء فرماتے ہیں ثلث قرآن کے برابر
ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم 3 طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ صفات، ذات و صفات، احکام اور اخبار و قصص، یہ صورت قسم اول پر مشتمل ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن جن معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے اس کے 1/3 معنی کو یہ صورت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا اس میں بیان ہے۔ نمبر 3، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس خاص شخص کے متعلق ارشاد جس کو صرف سورہ قل هو اللہ احد یاد اور کوئی صورت یاد نہ، واللہ تعالی عالم۔ وبه قال وزاد ابو معمر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبرني اخي قتادة بن النعمان بالکل پاگل ہے تو چل قتادة بن النعمان قال اخبرني اخي قتادة بن النعمان ان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله احد لا يزيد عليه فلما اصبحنا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش المشرقی یا المشرقی، مشرقی پڑھنا غلط ہے۔ چلیے عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آگے آ رہا ہے، چلو آگے آ رہا ہے۔ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقال اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري سمعت ابا جعفر محمد بن ابي حاتم والراق ابي عبد الله لفظ والراق قدیم زمانے میں اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو کتابیں نقل کرتا تھا۔ محمد بن ابی حاتم امام بخاری کے وراق تھے، امام رضی اللہ عنہ جو کچھ تصنیف فرماتے ہیں اس کو مسودہ سے صاف کرتے اور مبیضہ میں نقل کرتے تھے۔ امام